نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جی جادو حق ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جادو کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ناجائز اور حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. تو جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ فلاں نے کیا ہو شاید، یا کسی نے کیا ہو، تو یہ سب بدگمانیاں ہیں اور اس میں گناہ ہے. اس کا حتمی پتہ نہیں چلتا کہ واقعی جادو ہوا ہے کہ نہیں. کوئی عامل آپ سے کہہ دے گا کہ شاید ہوا ہو. شیطان اس میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو وہ یہ کرتا ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے آدمی پریشان ہوتا ہے. مثلا کپڑے میں ایک چیرا لگا ہوا نظر آ گیا، وہ میرے فلاں جگہ دیکھا تو بال پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اس کا پورا گچھا. اس دن وہاں سے میں گزرا یا گزری تو مجھے لگا کہ یہ دیکھو ایسی آواز آ رہی ہے، فلاں جگہ پر دیکھا تو ایک چیز میں نے یہاں رکھی تھی یہ اٹھ کے وہاں کیسے چلی گئی. یہ اپنے حافظے پر اعتماد کبھی شیطان بھلا دیتا ہے، کبھی اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں میں بتا رہی ہوں کہ ممکن ہی نہیں، میں نے رکھی یہاں تھی، ابھی یہاں رکھی تھی میرے سامنے، ادھر سے کیسے ادھر ہو گئے بس. اب حالانکہ ہم اس کا صبح شام مشاہدہ اپنے میڈیکل ورلڈ میں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مغالطے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن اپنے اوپر اعتماد، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعتماد ہٹ گیا کہ اللہ بچائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو صبح شام معوذتین پڑھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، چاروں پڑھ لے، ورنہ کم از کم آخری تینوں پڑھے اتنی توفیق ہو. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے، صبح شام تین دفعہ پڑھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. نہیں وہ نہیں کریں گے، اس پر اعتماد نہیں ہے. فلاں کے پاس گئے ہیں وہ بتائے گا، فلاں ویب سائٹ پہ دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ سب بکواس اور بیہودہ باتیں ہیں. ان سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو سننا پڑھنا نہیں چاہیے. ایک آدمی کے پاس فالتو ٹائم ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے جادو کرتا رہے، بہتر ہے وہ جادو کر سکتا ہے تو اس سے پوچھے سب سے زیادہ فقیروں کی طرح رہ رہا ہوگا. ہر آدمی ڈھونڈنے میں لگا ہوا کہ کسی طرح مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی. اور میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد سرکل میں معلوم کیجیے کہ کسی کو جانتے ہیں کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ فلاں سے جادو کروا لیتے ہیں. اپنے سرکل میں کسی کو اکا دکا کوئی، شاید دور دور ہزاروں میں بھی کوئی نہیں ملتا. لوگ اتنے خراب نہیں ہوتے کہ دوسروں پر جادو کر کے کسی کی زندگیاں تباہ کریں. کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں یقیناً، لیکن بہت کم ایک تو کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ بہت وی آئی پی ہونے چاہیے. آپ خود بالکل فارغ ہوں ہر لحاظ سے، آپ پر جادو کر کے ان کو کیا حاصل ہوگا. یہ خود پسندی بھی تو ہے. یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیں خیال یہ ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے، میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، بڑا حسن و جمال ہے، بڑا مال ہے، بہت صلاحیتیں ہیں، تو یقیناً مجھ پر تو بہت سے لوگوں کی نظر ہوگی، مجھ سے تو بہت سے لوگ حسد کرنے والے ہوں گے، اور یقیناً مجھ پر جادو کرنے کی کوشش کی جائے گی. مطلب آپ اپنی اوقات ذرا شیشے میں جا کے دیکھ لیجئے، اپنے احوال دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا. ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں. شیشے میں تو سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے آپ سے دیکھ کے ڈر جائے. یہ میں کسی انڈیویجول سب کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ پریشان نہ ہوں، لیکن آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ بتایا ہے. یہ خالی یہ پڑھنے کو کہا ہے بس، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا بار بار. معوذات کی جو بکلیٹ یہاں پہ بھی پہلے شیئر کی تھی، اس میں تو یہ ساری پناہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں. تو ان کو پڑھیے، یاد کی، صبح شام دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کیجیے. ہر روز کے حساب سے ہیں وہ، اس میں 7 دن کی جمع کر دی آسان کرنے کے لیے ہمارے استاد نے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرما دیا ہے، ایس او پی بنا کے آپ کو دے دیے، بس اس پر عمل کیجیے. کورونا سے بچنے
کے لیے دنیا جہاں کے طریقے جو اختیار کر رہے ہیں کرنے چاہیے. سحر سے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہمیں سکھا بتا چکے ہیں. اب اس میں ڈھونڈنے ڈھانڈنے کی ضرورت نہیں. بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر جا کے یہ سمجھنا ہر چیز میں، اور پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا ہوگا. اب وہ بدگمانی آتی ہے. کسی سے تذکرہ کیا جو اپنے خاص ہیں خاندان میں، انہوں نے بھی کہا ہاں مجھے بھی لگا تھا کہ وہی ہوں گی، ان کے ہاتھ ہم نے سنا ہے. اب انہوں نے تو خالی اتنا ہی کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، شاید وہ ایسا کرتی ہیں. یہ دوسری والی خاتون نے اس کو حتمی بتا دی. ہاں وہ بھی کہہ رہی تھی، یہ کسی اور کو جا کے بتا رہی. میں نے تو بھائی یہ بات ان سے کہی اور انہوں نے بھی یہ بات کی. تو پرانی ہیں تو بہت عرصے سے جانتی ہیں ان کو. ابھی اپنی طرف سے اس میں اضافے کرنا شروع کر. تیسری جو خاتون ہے وہ تو تقریباً اس پہ ایمان ہی لے آئیں. اور اب آپ ان سے پوچھ لیے کہ ہم بتا رہے ہیں نا، ہمارے پاس ثبوت ہے نا، ہم جانتے ہیں. اب وہ ثبوت کہہ کے اس کو یقین کر لینے کے بعد اس کو ثبوت بنا لیتے. اور یہ ایسا خالی اس معاملے میں نہیں ہوتا، کئی معاملوں میں تو شیطان اس طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ ہم اس کو اب جھوٹ کو پھیلا پھیلا کے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. اور اس طرح کی ویب سائٹ وغیرہ وہ بناتے ہیں، اس میں جناب آپ پر بڑے جادو ہونے کا امکان ہوتا ہے. آپ ٹیسٹ کر لیجیے، خالی کیا مسئلہ ہے، آپ گھروں میں ذرا چیک کر لیجیے، ذرا جگہ جگہ ادھر ادھر چیزیں دیکھ لینے میں کیا مذاق ہے. ذرا نظر رکھا کرے، بالکل نظر نہیں رکھنی چاہیے کسی چیز پر. جو چیز ملے اس کو اٹھائیے، جا کے پھینکے. ہاں میں نے رکھی ہوگی، اٹھا کے سائڈ میں کر دو. شیطان نے پھینک دی ہوگی، اٹھا کے سائڈ میں پھینک دو. جو بھی چیز ہو، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے خیالات شیطان دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہمارا توکل خراب ہو، ہمارا اعتقاد خراب ہو اور ہم بدعمالیوں کی طرف چلے جائیں. پھر جاتے ہیں عاملین کے پاس. تو عاملین جو کرتے ہیں وہ اپنے ان کے کھیل ہیں، اس سے بالکل بچنا چاہیے. بالکل ایسی چیزوں پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جادو ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. آپ پر نہیں ہوگا، میرے کو فکر کی بات نہیں. آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، اور ہوگا تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے. اس وقت دیکھا جائے گا. پہلے سے کچھ کرنے کی اس کے لیے ضرورت نہیں، سوائے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. جب آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکے گا. اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے وہ دعائیں پڑھنی ہیں جو معوذات میں لکھی ہیں، ورنہ یہ معوذتین وغیرہ پڑھیے. اور ان اسباب کو اختیار کرنا جس سے اللہ آپ سے ناراض نہ ہو. دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. بے پردہ گھر سے نکل رہے ہیں، خوشبو لگا کے میک اپ کر کے گھر سے باہر ایسے نکل رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی نظر آپ پر اٹھے. حجاب پہنا ہے تو ایسا حجاب پہنا ہے کہ سب لوگ اس حجاب کو دیکھنے کے لیے آپ کی طرف دیکھیں. ٹیسل لگا کے، کلر لگا کے، اتنے چست لباس پہنے ہوئے، اوپر سے اسکارف بھی ہے، نیچے آستین آدھی سے اوپر کھلی بھی ہے، نیچے ٹراؤزرز پہن کے جسم دکھایا جا رہا ہے، شیپ اور ساخت اس کی. گھر آئے ہیں تو اس کے بعد موسیقی بھی چل رہی ہے، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، گندگی بھی دیکھ رہے ہیں فون پہ، تنہائیوں میں نامحرموں سے بات چیت بھی چل رہی ہے. ہمارا بھائی بنا ہوا ہے وہ فلاں. سبحان اللہ، 2 نمبری کام، سب دھوکے، سب جانتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ پروٹیکشن اللہ ہٹا لیتے ہیں. اب وہ کہتا ہے میں تو صبح شام حضرت پڑھ رہا ہوں، محفظتاً آپ نے وہ کتاب بھی دی تھی، ہر روز پڑھتا ہوں. یہ صبح شام کی دعائیں روزانہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے پھر بھی ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے. بڑی دکھا لیا، کتنے لوگوں کو دکھا لیا یہ بیماری نہیں جاتی، فلاں جگہ یہ ہوا تھا. تو بھائی وہ آپ نے گٹر میں سے یا اپنے کنویں میں سے کہنا چاہیے جس میں کوئی بلی گر گئی مثال کے طور پہ اور ڈوب گئی، اندر مر گئی، پھول کے پھٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ پانی خراب ہو گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئے تو بتایا جناب کہ اس میں سے مثلا 100 ڈول نکال لو، پانی کے نکال دو کہ تو باقی نیچے کا نیا نیا پانی آ کے وہ پاک صاف ہو جائے. انہوں نے نکال لیا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جناب پانی پینا شروع کیا تو وہی بدبو، وہی اس میں سے رنگ بھی عجیب سا لگ رہا ہے. حضرت آپ نے تو کہا تھا پانی اتنے نکال دو کہ ڈول تو پاک ہو جائے گا. وہ 150 کے 500 بالٹیاں نکال دی، کچھ نہیں ہو رہا. تو اچھا حیرت کی بات ہے، چلو آ کے دیکھتے ہیں. دیکھنے لگے تو واقعی بدبو ہے.
پوچھا کہ کب سے صبح سے یہ کام کر رہے ہیں؟ آدھا گھنٹے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اچھا تو وہ بلی کہاں ہے؟ نکال کے پھول گئی تھی، پھٹ گئی تھی کیسے؟ نہیں وہ تو اندر ہی ہے کنویں میں۔ سبحان اللہ، بلی نکالی نہیں ہے، وہ پانی نکالے چلے جا رہے ہیں۔ تو 500 نہیں 5000 بھی بالٹی نکالتے رہیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پانی بدبوداری رہے گا، کوئی پاک نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے بیماری ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرنی، کرتے ہیں تو وقت پہ نہیں کرتے، کرتے تو خشوع سے نہیں کرتے، چلو کوتاہی ہو جاتی ہے، محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی، لیکن ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بہت ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس میں بے پردگی، بے تحاشا، نامحرموں کے سامنے اٹھلا کے بات کر رہے ہیں، تعریفوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں کوئی تعریف کرے، اپنی پکچرز مختلف میڈیا پہ بھیج رہے ہیں کہ لوگ اس پہ ہمیں واہ واہ کریں، لائکس کا انتظار ہو رہا ہے کتنے لوگوں نے لائک کیا، اور نہیں کہ جو بہت قریب دوست ہیں ان سے شکایت بھی کر دی کہ تم نے میری تعریف ہی نہیں کی، میں اتنے اچھے کپڑے محنت کر کے بنوائے تھے، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر دی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے تعریف کروائی جاتی ہے، یعنی عجیب حماقت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے لیے کیمرے کے سامنے آنا شرم کی بات ہوتی تھی کہ نہیں 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 میں تیار نہیں ہوں، یا میں فوٹو جینک نہیں ہے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ، یعنی اپنے دل میں خیال ہوتا تھا کہ نہیں نہیں ہم کیمرے میں نہیں آئیں گے، بھائی پتہ نہیں کیسا لگے گا، ایک طرح سے امبیرسمنٹ فیل کرتے تھے۔ آج جو حلیہ ہے جہاں ہے، وہ سوتے سے اٹھ رہا ہے، وہ باتھ روم سے نکل کے آ رہی ہیں، وہ عجیب غریب حلیے میں ہے، بال ایسے ہوئے وہ اپنی سیلفی بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، جہاں گھومنے جا رہی ہیں وہاں کا بتا رہی ہیں، مرد بھی عورت بھی، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات ہے، کیا شان ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کتنے لوگ لائک کریں گے، اور کم لائک ہوئے تو بالکل ہی لوگ بالکل ہی بور ہیں، پاگل ہیں لوگ، تو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ آتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسے دھوکے میں پڑا ہوا انسان، پاگل ہو کے رہ گیا، بالکل ہی نفسیاتی مریض ہے یہ شخص۔ بہرحال کہاں بات نکل گئی، کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک ہم نے اس کنویں سے مردار نکال نہ لیا ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی چھوڑی نہ ہو، پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا نا، وہ جادوگر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ پر جادو کر رہا ہوگا، تب بھی آپ اس کا بچاؤ نہیں کر سکیں گے، سارے لوگ سامنے ہوں گے، پھر بھی اطمینان سے جادو کر کے اشاروں کے نایوں میں تباہ و برباد کر کے چلا جائے گا جو وہ کرنا چاہے گا۔ ظاہری بات ہے جو یہ کام کرنا چاہے گا، آپ نے تو اس کے لیے پورے راستے کھولے ہوئے۔ تو ہمیں اصل میں اللہ کو اپنا بنانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، باقی اس طرح کے لوگوں سے بالکل بچنا چاہیے، عاملین سے تو بالکل دور رہنا چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل ایک کلپ میں اور بھی ہے، وہ مختصر ہے لیکن